نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا بنایا، آپ کے آل و اصحاب سے عقیدت و محبت رکھنے والا بنایا۔ یہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کی سب سے عظیم دولت، سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہوں کا ادب کرنے والا ہونا، اور پھر بالخصوص رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی ہر نسبت کا ادب و احترام کرنے والا ہو جانا، یہ بڑی سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت کا حفاظت کا جو ذمہ ہمیں اللہ نے بخشا ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب تک کہ زندہ رہیں اپنے دولت ایمان کی حفاظت کرتے رہیں۔ دنیا میں جس قدر بھی ظلم و ستم ہوئے یا ہوتے رہیں گے، اس سے اہل ایمان کے یقین میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے۔ مومن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے، ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہزار بار وہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے، مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے بندوں میں یہ خوبی رکھی جو ایمان والے ہیں کہ وہ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ایمان کے حفاظت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی ایمان کی قدر و قیمت سکھائیں، ایمان کی عظمت سکھائیں۔ کفر و شرک کی جو برائیاں ہیں اور اس کی جو خرابیاں ہیں، خدا و رسول کی رحمت سے دوری ہونے کے اور خدا کی عذاب کے مستحق ہونے کے جو معاملے ہیں، یہ سارے اپنے بچوں کو بتانا سکھانا ہم پر ضروری ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو جائیں۔ ایمان پر قائم رہنا بندہ کیسے سیکھ سکتا ہے؟ ایمان پر استقامت مل جانا، زبان سے بولنا تو آسان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بولتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی حفاظت میں زندگی گزار دے، اپنے اعتقاد کی حفاظت میں زندگی گزار دے، چاہے کیسی بھی مصیبت آ جائے۔ ہم کیسے اسے سمجھیں گے؟ ہم جب اللہ والوں کی زندگی کو دیکھیں گے، اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی کو دیکھیں گے، ہمیں حوصلہ ملے گا۔ ہمیں صبر کرنے والوں کو دیکھیں گے تو صبر کا پتہ چلے گا، صبر کرنے کی ہمیں طاقت و ہمت بن جائے گی۔ کربلا کا واقعہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک ظلم و ستم کا معاملہ پیش ہوا اور ایک ظالم تھا، ایک فریق ظالم تھا، ایک فریق مظلوم تھا، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایمان پر قائم رہنا کیسا ہوتا ہے یہ بتانے والا معاملہ۔ ایمان کی حفاظت میں جان و مال کی قربانی کیسے دی جاتی ہے یہ بتایا جاتا ہے، اور اللہ کے احکام کی حفاظت میں اپنے بچوں کی، اپنے جان کی، اپنے رشتہ داروں کے مال کی، جان کی قربانی کیسے دی جاتی ہے یہ بتایا جاتا ہے۔ جان مال سب لٹانے کے بعد بھی خواتین کا جو وہ عظیم جم غفیر تھا، ان خواتین نے بتایا
کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو بہتر تربیت کیسے کی جاتی ہے، صبر کی تلقین کیسے کی جاتی ہے۔ یہ سارے سبق سیکھنے کا میدان کربلا کا میدان، اللہ کی راہ میں جان لٹانا کیسے ہوتا ہے، صبر کیسے کیا جاتا، کیسے اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جان مال یہ سب قربان ہو جائے مگر ایمان و عقیدے، اخلاق و کردار، احکام خداوندی میں کوئی سمجھوتا نہیں، بندہ اس کے سامنے اس کی جان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کربلا کے میدان سے ملتی ہے۔ بزرگان دین کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں تعلیم ملتی ہے، ہمیں سبق ملتا ہے کہ کیسے وہ صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے دمشق، پھر دمشق سے یہاں مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی زندگی کو بالکل یکسر لا تعلقی والی زندگی، یعنی لوگوں سے آپ صرف تعلیم و تربیت، روحانی تربیت، انہیں اخلاق و کردار، کتاب اللہ کی تعلیم، سنت رسول اللہ کی تعلیم، بس آپ کا مشغلہ یہی رہا۔ کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون بادشاہ ہے، کون نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں رکھا آپ نے لوگوں کی اخلاق و کردار کی سدھار اور ان کی اصلاح پر اپنی زندگی کو گویا کہ آپ نے وقف کر دیا تھا۔ رات بھر عبادت میں وقت گزارتے، مخصوص اوقات میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے، اور پھر آپ کی نمایاں خوبی خصوصیت یہ رہی کہ مدینہ منورہ کے تقریباً 100 گھر ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے گھر کا خرچ رات کے اندھیرے میں کیسے پورا کر دیا جاتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وصال ہو گیا شہادت کے ذریعے، ولید بن عبد الملک بن مروان نے آپ کو زہر دے کر کے شہید کیا۔ مروان کا پوتا تھا ولید، یہ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہے، اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر کے آپ کو شہید کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ کے جنازے مبارکہ کو جب آپ کے جسد مبارکہ کا غسل دیا جانے لگا تو لوگوں نے دیکھا کہ پیٹھ پر وزن اٹھانے والوں کے جیسے سخت نشان ہوتے ہیں، ایسے نشان آپ کی پیٹھ پر ہیں۔ حیرانی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی خاص کام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ مشقت کے نشان ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا، صرف آپ کے چند مخصوص خادموں کو پتا تھا۔ ان خادموں نے بتایا کہ ہمیں معلوم نہیں کوئی اور کام کرتے بھی تھے یا نہیں تھے، مگر ہم نے رات کے اندھیرے میں نے دیکھا کہ آپ بلا ناغہ آٹے کی بوریوں کو، کھانے کے اشیاء کو اپنے کاندھے پر اٹھایا کرتے تھے، رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اور مخصوص جو غریب گھر تھے ان کے گھروں کے سامنے آٹا، اناج، جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں وہ خاموشی سے رکھ کر کے گزر جایا کرتے تھے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ خدا کا نیک بندہ کون ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے کھانے کیسے گھروں میں آ رہے ہیں، ہمارے لیے رزق کی تنگی کے کیسے دروازے دور ہو رہے ہیں، رحمت کے دروازے کیسے کھل رہے ہیں۔ حیرانی میں لوگ دیکھتے تھے کہ کون ہے اللہ کا بندہ جو ہمارے گھروں میں کھانے پہنچایا کرتا ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی، جب لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچنا رک گیا، آٹے کی بوریاں پہنچنی رک گئیں، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ خادم کا بیان سچا ہے، اور امام زین العابدین تنہا اپنے گھر کی نہیں بلکہ قریب 100 گھروں کی پرورش کرنے والے سخی ابن سخی شہزادے اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، جن کی سخاوت یہ تھی کہ 100 گھروں کی پرورش ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے محبت آپ کے دل سے نکال لی۔ آپ لوگوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ کے پاس لوگ آ جاتے تھے، آپ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا سب کچھ آپ اسے دے دیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر اپنے گھر کا پورا مال، ایک پیسہ بھی اپنے پاس باقی رکھے بغیر آپ نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں، مرآت المناجی کے اندر ذکر ہوا ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ رونے والے شخص ہیں وہ 5 شخص ہیں جو سب سے زیادہ رویا کرتے ہیں۔
ایک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جو دنیا میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کے متعلق سے روایتوں میں 300 500 وغیرہ مختلف روایتیں ملتی ہیں، یعنی ایک لمبا عرصہ آپ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہوئے گزارے، یعنی آپ ایسا وقت گزارے رونے کا، روتے ہوئے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں اور اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی سینکڑوں برس آپ روتے ہوئے زندگی گزار دی۔ اس کے بعد حضرت نوح اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام خوف خدا سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ اس کے نظیر دوسری نہیں ملتی۔ یہ 3 شخصیات ہو گئیں، اور اس کے بعد حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں، آپ کے وصال کے بعد اس قدر رویا کرتی تھیں، اس قدر رویا کرتی تھی کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ملتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی آنکھوں کو کبھی خشک کسی شخص نے دیکھا نہیں، یعنی جب بھی آپ کو لوگوں نے دیکھا آپ کی آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے ہی لوگوں نے آپ کو دیکھا، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے چہرے پر کثرت سے آنسو بہنے کی وجہ سے ایک نشان پڑ گیا تھا، ایک گڈھے نما جیسا ہوتا ہے نا، جیسے پانی بار بار بہنے لگے تو جیسا نشان بن جاتا ہے، جسم پر کچھ دبا ہوا حصہ بھی ہو گیا تھا اور اس کے کنارے ابھرے ہوئے بن گئے تھے، یعنی آپ کے چہرے مبارکہ پر کثرت گریہ کی وجہ سے نشان بن گئے تھے۔ جب بھی آپ وقت گزارتے، رات میں عبادت میں وقت گزارتے، رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کی رحمت کے طلبگاروں کے لیے یہ حوصلہ و ہمت ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص کیا اس کی کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ ہم سنتے ہیں بزرگوں کی، مگر ہماری وہ طاقت نہیں کہ ہم وہ ہمت کر سکیں۔ ہاں، ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھے تو ہمارے دلوں کو یہ سکون ملتا ہے کہ اللہ والے تو رات رات بھر عبادت کرتے تھے، ہم چند منٹ اگر اللہ کی عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ وقت گزار دیں تو ہمارے لیے کتنا کون سا بڑا کام ہے۔ کیا یہ مشکل ہے؟ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو وہ تھا جو رات بھر عبادت میں گزارنا اور دن بھر روزے کی حالت میں وقت گزار دینا۔ آپ دن میں روزہ رکھتے اور رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ شیطان نے آپ کو کثرت سے عبادت کرنے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ کو زین العابدین جو کہا جاتا ہے، شواہد النبوت میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کو یہ لقب کیسے ہوا۔ زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کی زینت جنہیں کہا جاتا ہے، تمام عبادت گزاروں کے سرتاج جیسا کہا جائے، تو یہ شان کیسے آپ کو حاصل ہوئی؟ آپ ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ شیطان تو دشمن ہے ہی ہر انسان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جو بندہ خدا کی عبادت میں مشغول ہے اسے عبادت سے غافل کر دیا جائے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہمیں عبادت الہیہ سے غافل کر دے اور دنیاوی لذات میں ہمیں منہمک کر دے اور ہمیں دنیا سے تعلق جوڑنے والا بنا دے، مگر شیطان کا داؤ ہر بندے پر نہیں چلتا ہے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں شیطان عاجز ہو کر کے ان سے دور ہو جایا کرتا ہے، ان کے نام پر آنا خود شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شان کچھ اللہ کے مخصوص نیک بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ اشتہے کی صورت میں آپ کے پاس آتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، پھنکارا جا رہا ہے، اپنے وجود کا احساس دلایا جا رہا ہے، مگر آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا، آپ کے عبادت کے شوق میں کوئی فرق نہیں آ رہا، خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ آخر کار شیطان نے جب دیکھا کہ اب میرے سارے حربے جو دور رہ کر کے ڈرائے جانے ہیں وہ ڈرا کر کے جب تھک گیا، کچھ اثر ان پر نہیں ہوا، تو آخر کار اس نے آپ کے پیر کے انگوٹے کو اپنے منہ میں لے کر کے کاٹنا شروع کر دیا۔ کاٹتا رہا مگر اس کا اثر کاٹنے کا کچھ حضرت پر نہیں ہوا، آپ اسی طریقے سے عبادت میں مشغول رہے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی عبادت کو جس وقت پر آپ ختم کرتے تھے ہر روز اسی طریقے سے اسی وقت پر آپ ختم کرتے رہے، ختم کیے، اور شیطان اشتہے کی صورت میں اتنی دیر تک آپ کو جو ہے ڈستا رہا مگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک زوردار تھپڑ اس پر لگاتے ہیں، کہتے ہیں بدبخت میرے سے دور ہو جا، تیرا کوئی مکر
تیرا کوئی داؤ مجھ پر چلنے والا نہیں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ کبھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کا مشاہدہ ہو رہا ہے، جو کبھی سانپ کی چمڑی میں چھپے شیطان کے شیطان ہونے کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب عبادت الہیہ کا یہ حال ہے کہ جو حق عبادت ہے، وہ حق عبادت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، گویا کہ تم عبادت خدا کی ایسے کرو گویا کہ خدا کے جلووں کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اگر تم میں یہ طاقت نہیں ہے تو اتنا تو جانو کہ تم خدا کے مشاہدے سے جدا نہیں ہو۔ یہ تو ہم جیسوں کے لیے ہے کہ ہم مشاہدات تجلیات ربانیہ انوار الہیہ کا ہمارے نگاہوں میں تاب نہیں ہے، نہ ہمارا وہ کمال ہے کہ ہم اس کا مشاہدہ کرنے والے ہو جائیں۔ ہمارے لیے تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہی ادراک رہے کہ ہم خدا کے مشاہدے سے بچے نہیں، چھپے نہیں ہیں، یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ مگر وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبادت کی لذت کو حاصل کیا ہے، جنہوں نے 2 سال تک کے حضرت مولا علی کی گود میں پرورش پائی ہے، جنہوں نے 10 سال تک کے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی ہے، جنہوں نے 11 سال تک کے حضرت امام حسین شہید کربلا سیدہ شباب اہل الجنہ کی بارگاہ میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ لذت عبادت تو وہ جانتے ہیں، حقیقت شوق عبادت تو وہ جانتے ہیں، اور وہ بندہ جو رب کے جلووں میں گم ہو گیا ہے، جو رب کے انوار و تجلیات میں گم ہو کر کے عبادت ادا کر رہا ہے، اس کے نگاہ با کمال کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو مظہر کمال مصطفیٰ بن کے نظر آتے ہیں، مظہر کمال مقال مصطفیٰ بن کے نظر آتے ہیں۔ عبادت مصطفیٰ جن کے عبادت کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے ایسا مظہر بنے نظر آتے ہیں۔ مقال مصطفیٰ یعنی فرمودات مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ کو حقیقت میں سمجھنا ہے تو عملی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے شیطان دور ہو جا مجھ سے۔ شیطان پر جب مار پڑی تو شیطان تڑپتا بلکتا واپس دوڑتا ہوا چیخ و پکار میں دور ہو گیا۔ غیب سے ایک آواز آئی کہ اے زین اے علی ابن حسین، تمہیں زین العابدین بنایا گیا، تم زین العابدین ہو، تم زین العابدین ہو۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا لقب اس قدر مشہور ہوا کہ آج پوری دنیا میں سجاد، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا، زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت ہونے والا، ایسے القابات کے ساتھ آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ بے شک وہ نگاہیں جنہوں نے حضرت مولا علی کے چہرے کو دیکھا ہے وہ کیسے برکت و نور سے خالی ہو سکتی ہیں؟ وہ نگاہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے چہرے کو دیکھا ہے وہ کیسے نور سے خالی ہو سکتی ہیں؟ اللہ نے ان کے نگاہ با کمال میں ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ باب ولایت کا وہ مظہر بنے نظر آتے ہیں، اور تمام سلسلے جو حضرت امام حسین سے جاری ہیں وہ حضرت امام زین العابدین سے ہو کر کے ہی دنیا میں جاری ہے۔ ہر ولایت کے پرواز کرنے والے بلند پرواز اولیاء انہی کے قدموں کی خاک اپنی نگاہوں میں لگا کر کے اوتاد و ابدال بنا دیے جاتے ہیں۔ ایسے مقام و مرتبے پر فائز حضرت امام زین العابدین کی ذات ہے۔ صبر کیسا تھا اور سخاوت کیسی تھی جس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آنکھوں سے کربلا کے منظر کو مشاہدہ کیا ہے، آنکھوں سے اپنوں کے کٹنے کا منظر مشاہدہ کیا ہے، آنکھوں سے اپنوں کے سروں کو نیزوں پر لگا کر کے گھروں گھروں گلی گلی گھمانے کو دیکھا ہے، اپنے گھر کی پاک باز عورتوں کو بے پردہ گھمایا جانے والا صدمہ بھی گوارا کیا ہے، مگر مجبور تھے اور اللہ کی بارگاہ میں صابر و شاکر بنے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی علاقے میں عبادت میں مصروف تھے، کیونکہ آپ دنیا سے زیادہ کنارہ کشی پر آپ کا وقت گزرتا تھا، آپ زیادہ تر دور رہنا ہی پسند کرتے تھے، اس لیے کہ آپ ایک لمحہ بھی حضرت امام حسین کی شہادت کے منظر کو بھلا نہ سکے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار فرمایا کرتے، جب بھی آپ افطار فرماتے تو
تو کچھ قلیل سا پانی پیتے، کچھ مختصر سا کھانا کھاتے، اور وہ بھی ایسا کہ وہ پانی بھی آپ کے آنسوؤں کے پانی میں شامل ہو جایا کرتا تھا، وہ کھانے میں بھی آپ کے آنسو شامل ہو جایا کرتے تھے۔ وہ کیوں کہ حضرت امام حسین کو جو 3 دن تک کے بھوک اور پیاس میں رکھا گیا تھا، اس منظر کو وہ کبھی زندگی بھر فراموش نہ کر سکے۔ اور اپنے بھائیوں بالخصوص حضرت علی اصغر جو سب سے چھوٹے شہزادے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس بھی ان کی نگاہوں سے کبھی دور نہیں ہوئی۔ اسی حال میں آپ جب بھی پانی پیتے، کربلا کو یاد کر کے ہی پانی پیتے، آنکھ سے آنسو بہہ جایا کرتے، کھانا تناول کرتے تو آنکھ سے آنسو بہا کرتے۔ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جب سے آپ کے آنکھ سے آنسو نہ دیکھا جاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ وہ وقت، وہ مرحلہ ایسا ہے میری نگاہوں میں بسا ہوا کہ میں کبھی اسے فراموش کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین تشریف فرما ہیں، عبادت میں ہیں، اور ایک وقت وہ آ رہا ہے کہ کربلا کے دجالوں پر ایک ظلم و جبر کی تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے۔ قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ جن لوگوں نے کربلا میں اہل بیت اطہار پر ظلم کیا تھا، دوسرے بادشاہ ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، انہیں دوڑا کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک وہی کربلا کے میدان میں ظلم ڈھانے والے ظالموں میں سے ایک شخص تھا جو اپنی جان بچا کر کے بھاگتا چھپتا پھر رہا تھا۔ جنگل تھا، صحرا کا معاملہ ہے، بھوک اور پیاس اس پر غالب ہے۔ دیکھتا ہے کہ خیمہ لگا ہوا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے۔ اس نے سوچا کچھ نہ کچھ پانی تو مل جائے گا، کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، چلو جا کر کے دیکھتے ہیں۔ آ کر کے دیکھتا ہے کہ امام زین العابدین ہیں۔ تھوڑی دیر حیرت کے عالم میں امام زین العابدین کے چہرے کو تکتا رہتا ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین اپنی عبادت سے فارغ ہوتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بتاؤ کیا چاہتے ہو، کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے پیاس ہوں، پانی چاہیے۔ آپ اٹھ کر کے مشکیزہ جو تھا پانی سے بھرا ہوا اسے دے دیتے ہیں، وہ پیٹ بھر کر کے پانی پی لیتا ہے، پھر ٹھہرا رہتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اور کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے بھوکا بھی ہوں، کچھ کھانے کو ہو تو کھلا دو۔ وہاں قاب رکھا ہوا تھا جس میں انواع و اقسام کے پھل اور کھانے کی چیزیں تھیں، آپ نے اس کے سامنے رکھ دیا، اسے وہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ جب کھانے کے بعد اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتا ہے، جانے سے پہلے کہتا ہے جناب کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ آپ میرے جاننے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں؟ حضرت امام نے فرمایا، امام زین العابدین نے فرمایا تمہیں پہچاننے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تو ہم بھلا ہی نہ سکے ہیں۔ کون ہے جو تمہیں بھلا دے؟ کربلا کے میدان میں کوئی ایسا موقع تم نے گنوایا نہیں۔ تیر چلانے والوں میں ہم نے تم کو دیکھا، تلوار چلانے والوں میں ہم نے تم کو دیکھا، نیزہ چلانے والوں میں ہم نے تم کو دیکھا، گھوڑا دوڑانے والوں میں ہم نے تم کو دیکھا، لاشوں پر جو گھوڑے دوڑائے گئے، نیزوں پر اٹھانے والوں میں ہم نے تم کو دیکھا۔ کہتا حضور اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی آپ پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم تمہارے مہمان تھے وہ تمہارا ظرف تھا، یا تم ہمارے پاس ہو یہ ہمارا ظرف ہے کہ سیراب کر دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ مظہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس کا مظہر بنے نظر آتے ہیں۔ سخاوت کسے کہتے ہیں اور لوگوں پر لٹانا کسے کہتے ہیں، معاف کرنا کسے کہتے ہیں، درگزر کرنا کسے کہتے ہیں، دشمن بھی دروازے پر آ جائے تو سلوک اخلاق کا کیسے کیا جاتا ہے وہ بتا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ تو اخلاق و کردار کا کوہ ہمالہ بنا دیے جاؤ گے۔ غلامی مصطفیٰ ہی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، یہ جوہر ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ امام زین العابدین کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ولید ابن عبد الملک کا ہی دور ہے، آپ کو قید کر لیا گیا، دوبارہ آپ کے ہاتھوں میں زنجیروں کو ڈال دیا گیا، پیروں میں زنجیروں کو ڈال دیا گیا، گلے میں زنجیروں کو ڈال دیا گیا۔ ایک وقت وہ تھا جو کربلا سے کوفہ اور دمشق پہنچایا جا رہا تھا، زنجیروں میں قید کر کے پہنچایا گیا۔ اس وقت پر بھول ہوئی تھی تو بعد میں کیوں بھول ہوئی؟ مطلب یہ ہے کہ دشمنی اسی وقت سے چلی آ رہی ہے، نہ بھول کا کوئی مسئلہ ہے، نہ بھولنے کی کوئی بات ہے، جان بوجھ کر کے ہی کیا گیا، اس وقت پر بھی جان بوجھ کر کے کیا گیا، اس وقت پر بھی۔ حجاج ابن یوسف کا دور ہے، ولید بن عبد الملک کا دور ہے۔ حجاج ابن ابی یوسف نے آپ کو ولید ابن عبد الملک کے حکم سے قید کر لیا، آپ کے جسم میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال دیا گیا۔ وہ نازک سا جسم ہے،
جسے حضرت مولا علی کے گود میں کھیلنا نصیب ہوا۔ یہ شہزادے مولا علی کے ہیں، ان سے کیا وہ محبت کریں گے؟ بنو امیہ کا ایک ایسا بھی دور گزرا ہے جب نام علی رکھ دیا جاتا بچوں کو تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ دور شقاوت گزرا ہے۔ وہ ان کے شہزادوں سے کہاں محبت کرنے والے ہوں گے؟ ان کا نام بچے پر رکھ دیا جاتا تو بچے کو قتل کر دینے والے ہیں۔ سیر اعلام نبلا میں امام صاحبی نے اس کا قول کیا ہے، اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال وہ اس دور میں آپ کو قید کر لیا گیا۔ ایک شخص آپ کے عقیدت مند، آپ کے چاہنے والے آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور میں قربان آپ پر، کاش کہ میں آپ کی جگہ ہوتا۔ روایت میں راوی حدیث جو حضرت زہری جنہیں کہا جاتا ہے ان کا نام ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور کاش کہ میں آپ کی جگہ ہوتا اور قید میں ہوتا، آزاد جس طرح میں ہوں ویسے آپ آزاد ہوتے، مگر مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ زنجیروں کی وجہ سے تم پریشان ہو، ہم تو اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اس پر اللہ ہمیں اجر دیتا ہے، اس پر اللہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، اس پر ہمیں آخرت کی طرف گامزن رہنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی تذکرہ آخرت ہے، اجر و ثواب ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعام ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ ہمارے لیے ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہ زنجیر نہ میرے ہاتھوں میں ہتکڑی بن کے رہ سکتی ہے، نہ میرے پیروں میں بیڑی بن کے رہ سکتی ہے۔ آپ نے فوراً ہاتھ نکالا تو زنجیروں سے آپ کا ہاتھ باہر نکل گیا، قدم ہلایا تو زنجیروں سے باہر نکل گیا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ والوں کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے زبور میں کہ زمین پر حکومت کرنے والے، زمین کے مالک کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ ان کی حکومت ایسی چلتی ہے کہ لوہا بھی حکم و اشارے پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، ہوائیں جن کے حکم و اشارے پر چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، پانی جن کے حکم و اشارے پر چلتا پھرتا نظر آتا ہے، رزق جن کے دروازے سے لوگوں کو ملتا ہے۔ آپ کے طریق پر چلنے والا ولی، کوئی ولی آپ کی بارگاہ سے مستثنا ہو کر کے بے نیاز ہو کر کے ولی نہیں بن سکتا۔ باب ولایت کے ایسے چمکتے چراغ روشن خدا نے آپ کو بنایا ہے، ہر ولی کو آپ کی بارگاہ سے روشنی پانا ہے، بغیر آپ کی بارگاہ سے روشنی پائے کوئی کتنے ہی بڑے درجے کا قطب کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنے ہی بڑے درجے کا کوئی ابدال و اقطاب و اغواس نہ ہو جائیں، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے دروازے کی جبیں سائی اس کی معراج رکھی گئی ہے۔ یہ عظیم مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ یہ صبر کرنے والوں کا انعام ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی شان ہے جو خدا نے دنیا والوں کو بھی بتایا ہے، اور آخرت میں تو وہ شان ایسے کھلے گی کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں جو ان کے طریق پر چل کے ان کی بارگاہ سے فیض پا کر کے ولایت کے مقام ابدالیت پر جو ولی پہنچتا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جس کی وجود کی برکت سے زمین سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، آسمانوں سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو نازل فرماتا ہے، زمینوں سے اللہ تعالیٰ اناج کو اگا دیتا ہے۔ تو جس کے طریق پر چلنے والے ولی ابدال کی یہ شان ہے، تو جو ان کے سردار ہیں اور سرداروں کے سردار زین العابدین جن کو بنایا گیا ہے، ان کی کیا شان ہوگی؟ پھر ان کے والد ماجد جن کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے، اللہ کی بارگاہ سے سیدہ شباب اہل الجنہ بنایا ہے، ان کی شان کیا بلند و بالا ہوگی۔ عزیزو، ہم ان کی شان کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، حقیقت قیامت میں کھل جائے گی کہ خدا نے کس کو کیا شان بخشی ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ان سے محبت کرنے والے ہو جائیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہو جائیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں، صبر و رضا کا پیکر بن جائیں، اخلاق و کردار کا مظہر بن جائیں اور سچائی کا مظہر بن جائیں، برائی سے دور ہو جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم ان کے سچے چاہنے والے ہیں تو ہمیں نیکی پر قائم رہنا ہے، برائیوں سے دور رہنا ہے، شراب سے دور رہنا ہے، زنا سے دور رہنا ہے، بیعت سے دور رہنا ہے، جوئے مٹکے سٹے ہر برے گناہ سے دور رہنا ہے، ہر گناہ سے دور رہنا ہے، ہر نیکی پر ہمیں قائم رہنا ہے، پابند رہنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، روزوں کی پابندی کرنا ہے، اپنے بساط پر نیکیوں پر پابند رہنا ہے۔ یہی
ہمارے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے میں، سننے میں، بولنے میں، سمجھنے میں جو غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم خطا کار ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا ہمارے ملک میں، ہمارے علاقوں میں بارشوں کی کمی ہے، مولا بارشیں عطا فرما۔ پروردگار رحمت کی بارشیں عطا فرما، عذاب قہر کی طوفانی بارشوں سے ہماری حفاظت فرما، رحمت کی برسات عطا فرما، برکت کی برسات عطا فرما۔ ہمارے زمینوں میں پانی کا لیول گھٹتا جا رہا ہے، مولا اس میں برکت عطا فرما۔ ندیوں میں، تالابوں میں، بور میں، کنوؤں میں پانی کی زیادتی عطا فرما، اور کھیتوں کھلیانوں میں اناج کی فراوانی عطا فرما۔ مولا ہمیں نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہونے نیک با اخلاق با کردار فرما۔ مولا ہمیں تیرے حبیب کی سچی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔